الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. صدق الله العظيم. قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، اللہ سبحانہ و تعالی کے ہم بندوں پر جو انعامات اور احسانات ہیں وہ ان گنت ہے، نہ اسے کوئی گن سکتا ہے، نہ شمار کر سکتا ہے، نہ اندازہ لگا سکتا ہے۔ حق تعالی کی دی ہوئی نعمتوں میں ایک عظیم نعمت آنکھ کی نعمت ہے تو یہ انسان کے بدن کا مختصر سا عضو اور حصہ، لیکن اس میں رب تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کے بے شمار نمونے اور نظارے رکھے ہیں۔ شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم اپنی کتاب میں سائنسدانوں کی تحقیق بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے انسان کی آنکھ میں جو اعصاب اور اسنایو رکھے ہیں، جب انسان روشنی سے اندھیرے میں یا اندھیرے سے روشنی میں آتا ہے تو وہ اعصاب اور اسنایو سکڑتے ہیں اور پھیلتے ہیں۔ اس دوران وہ 9 مائل کا فاصلہ طے کر لیتے ہیں۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ حق تعالیٰ نے ہمیں بن مانگے بنا طلب کیے مفت میں یہ کتنی بڑی دولت اور نعمت عطا فرمائی ہے۔ محدثین نے ایک واقعہ بیان کیا ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے کہ نبی اکرم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پچھلی امتوں کے ایک عابد و زاہد آدمی کا واقعہ سنایا کہ پچھلی امتوں میں اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا عبادت گزار بندہ گزرا جس نے پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی اخلاص کے ساتھ عبادت کی۔ وہ اخلاص کے ساتھ عبادت انجام دے سکے اس لیے وہ ایک جزیرے پر، ایک ٹاپو پر چلا گیا اور وہیں پر پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزار دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے میٹھے پانی کا چشمہ جاری کیا اور کھانے کے لیے انار کا درخت اگا دیا۔ وہ انار کھا لیتا ہے، میٹھے چشمے کا پانی پی لیتا ہے اور پھر اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جاتا ہے۔ اس طرح اخلاص کے ساتھ اس نے 500 سال اللہ کی عبادت میں گزار دیے اور اس نے دعا کی تھی کہ میری موت سجدے کی حالت میں آئے اور زمین میرے جسم کو کھا نہ سکے تاکہ میں قیامت تک اسی حال میں رہوں اور اسی حال میں میرا حشر ہو، مجھے اٹھایا جائے۔ اللہ پاک نے اس کی دعا قبول کی اور اس کا انتقال ہوا۔ اب حدیث پاک میں آتا ہے اس بندے کو قیامت کے دن لایا جائے گا، اللہ رب العالمین کے دربار میں اس کے بارے میں فیصلہ ہوگا کہ اے فرشتوں اسے لے جاؤ اور میرے فضل سے جنت میں داخل کر دو۔ وہ کہے گا پروردگار آپ کے فضل سے کیوں؟
میری عبادات کی وجہ سے میں نے 500 سال تیری عبادت کی ہے، وہ بھی اخلاص کے ساتھ۔ ریاکاری وہاں ہوتی ہے جہاں کوئی دیکھنے والا ہو، جہاں کوئی دیکھنے والا ہی نہیں وہاں ریا کا کوئی احتمال اور اندیشہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اچھا اس بندے کو اپنی عبادات پر ناز معلوم ہوتا ہے، اے فرشتوں اس کی عبادات کا میری نعمتوں کے ساتھ تقابل کر کے دیکھو۔ تو اب ایک طرف اس کی اخلاص سے لبریز 500 سالہ عبادتیں رکھی جائے گی، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی نعمتوں میں سے آنکھ کی نعمت رکھی جائے گی۔ اسی نعمت کی بھرپائی میں اخلاص سے لبریز 500 سال کی عبادت ختم ہو جائے گی، اور وہ تھر تھر کانپ رہا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے دربار سے فیصلہ ہوگا کہ اب اسے گھسیٹ کر جہنم میں لے جاؤ۔ تو وہ کہے گا پروردگار آپ کے فضل سے مجھے جنت میں داخل کر دو۔ یہاں بتانا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں کتنی عظیم نعمت بن مانگے مفت میں عطا فرمائی ہے۔ اس نعمت کی ہمیں قدر ہونی چاہیے، اور جس طرح قرآن و سنت نے اللہ اور اس کے رسول نے اس کے بارے میں ہمیں حکم دیا ہے وہ حکم ہمیں بجا لانا چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالی نظر کی حفاظت کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ اے پیغمبر علیہ السلام آپ ایمان والے مردوں سے فرما دیجئے اپنی نظروں کو پست رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور ایمان والی عورتوں سے فرما قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، کہ وہ بھی اپنی نظروں کو پست رکھے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے۔ اب ایک نظر ڈالے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر کی حفاظت کے تعلق سے کیا باتیں ارشاد فرمائی۔ ایک روایت میں پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں العینان تزنیان، کہ دونوں آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، وزناہما النظر، اور آنکھوں کا زنا یہ دیکھنا ہے۔ ایک اور روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بری نظر یہ تو شیطان کا زہر میں ملا ہوا تیر ہے۔ جو بندہ بری نظر سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، محفوظ رکھتا ہے، اللہ جل شانہ اس کو ایسا ایمان عطا فرماتے ہیں جس کی حلاوت، مٹھاس اور ذائقہ وہ اپنے قلب میں محسوس کرتا ہے۔ حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نقل کی ہے حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے اجنبی عورت پر اچانک اٹھنے والی نظر کے بارے میں سوال کیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی نظر فوراً ہٹا لیا کرو۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے علی، نظر کے بعد دوسری نظر مت ڈالو، پہلی مرتبہ کی اچانک کی نظر تو قابل معاف ہے، لیکن دوسری نظر معافی کے قابل نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ تم میں سے کسی کی آنکھ میں لوہے کی سوئی چبا دی جائے یہ بہتر ہے اس سے کہ وہ اپنی نظر کو غلط مقام پر اور ناجائز مقام پر استعمال کرے۔ مزدلفہ کی صبح میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر تشریف فرما ہوئے مینا کی طرف واپسی کے لیے، تو آپ کے چچازاد بھائی فضل بن عباس رضی اللہ عنہما بھی آپ کے ساتھ اسی سواری پر تھے۔ ایک جوان عورت حج کا مسئلہ پوچھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو اتفاق سے حضرت فضل کی نظر اس پر اٹھ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر کو پھیرا اور فرمایا، اے فضل، آج کا دن تو وہ دن ہے کہ جس نے اپنی نظر کی، اپنے کان کی اور اپنے زبان کی حفاظت کی، اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ ایک روایت میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تم لوگ اپنی نظر کی ضرور حفاظت کیا کرو اور تم لوگ اپنی شرمگاہ کی ضرور حفاظت کیا کرو، ورنہ اللہ سبحانہ و تعالی تمہارے چہرے کی رونق کو اور نور کو ختم کر دے گا۔ کہنے کا منشا یہ ہے کہ بہت ساری روایات ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر کی حفاظت پر زور بھی دیا ہے اور حفاظت نہ کرنے پر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے وعیدیں بھی سنائی ہیں۔ اب ہمارے اکابر اور اسلاف کے ارشادات سنیں کہ نظر کے حفاظت کرنے اور نہ کرنے کے بارے میں وہ حضرات کیا فرماتے ہیں۔ جلیل القدر پیغمبر حضرت داؤد علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے صاحبزادے اور جلیل القدر پیغمبر حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ اے بیٹے، شیر کے پیچھے چلے جانا مگر عورت کے پیچھے مت جانا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقولہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں نقل کیا ہے، فرماتے ایاکم والنظرۃ، کہ تم بری نظر سے بچو، اس لیے کہ بری نظر سے دل میں شہوت کا بیج اگتا ہے اور فتنہ پیدا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے۔ کسی نے حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ زنا کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے، تو حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا نظر سے۔ زنا کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے تو کیا جواب دیا؟ نظر سے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ ولیوں کے سردار ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ابلیس کہتا ہے، شیطان کہتا ہے کہ بری نظر تو میرا ایسا تیر ہے جس نے کبھی خطا نہیں کی۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آنکھ کو جس کے ذریعے تم رات دن اللہ تعالی کی نعمتوں کا مشاہدہ کرتے ہو، اس آنکھ کو غلط مقام پر استعمال کرنے سے بچو، جس کے ذریعے تم رات دن اللہ تعالی کی نعمتوں کو دیکھتے ہو۔ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بری نظر سے دل میں حسرت پیدا ہوتی ہے اور جس کی ابتدا اور شروعات حسرت سے ہو اس کی انتہا ہلاکت سے ہوا کرتی ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں
کہ جس آدمی کی نظر محفوظ نہیں اس کی شرمگاہ محفوظ نہیں، جس کی شرمگاہ محفوظ نہیں اس کا دل محفوظ نہیں، جس کا دل محفوظ نہیں اس کا ایمان محفوظ نہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان محفوظ ہو تو سب سے پہلے ہمیں اپنی نظر کی حفاظت کرنی ہوگی۔ نظر محفوظ ہوگی تو شرمگاہ محفوظ ہوگی، شرمگاہ محفوظ ہے تو دل محفوظ ہے، اور دل محفوظ ہے تو ایمان محفوظ ہے۔ شیخ المشائخ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بد نظری تو قوت حافظہ کے لیے زہر قاتل ہے۔ آج جو ہم شکایتیں کرتے ہیں اپنے بارے میں یا اپنے بچوں کے بارے میں کہ حافظے کمزور ہو گئے، قوت یادداشت وہ بہت کم ہو چکی ہے، صبح کا پڑا ہوا شام تک بھول جاتے ہیں، آخر ایسا کیوں؟ اس لیے کہ آج ہمارا معاشرہ بری نظر کے دلدل میں پھنس چکا ہے اور اس کی جال میں گرفتار ہو چکا ہے۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ بری نظر تو قوت حافظہ کے لیے قتل کرنے والے زہر کی طرح ہے۔ اور شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب کانہلوی رحمت اللہ علیہ نے آپ بیتی میں یہ بات بیان کی ہے کہ کتنے مشائخ، کتنے ذاکرین، کتنے اللہ والے ایسے ہیں کہ ذکر کرنے کی وجہ سے ان کے دل میں نور پیدا ہوا، لیکن جہاں وہ بد نظری میں مبتلا ہوئے اس نور سے محروم کر دیے گئے۔ اس لیے تمام مشائخ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ بد نظری کے ہوتے ہوئے آدمی کے قلب کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ اگر آدمی اپنے دل کی اور قلب کی اصلاح چاہتا ہے تو اس کی پہلی سیڑھی اپنی نظر کی حفاظت ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں جو بد نظری کی وبا عام ہے، اس کی الگ الگ شکلیں ہیں، اور بہت سی شکلیں ایسی ہیں کہ ہم اس کو بد نظری خیال ہی نہیں کرتے۔ اس کی ایک شکل تو یہ ہے کہ ہم راستے سے گزر رہے ہیں، بہت سی دکانوں پر یا ایسے مقامات پر جہاں اشتہارات اور بڑے بڑے سائن بورڈ لگے ہوئے ہوتے اور اس میں خواتین کی تصویر بنی ہوتی ہے، ایسی فحش تصویر کو دیکھنا بھی بد نظری میں شامل ہے، اور ہم اس کو بد نظری خیال ہی نہیں کرتے۔ اس کی ایک شکل یہ ہے کہ بہت سی چیزیں کھانے پینے کی، برتنے کی، استعمال کی، جن کی پیکنگ کچھ اس طرح سے اس زمانے میں پلاننگ کے ساتھ کی جا رہی ہے کہ ان پر عورتوں کی تصویر بنی ہے۔ آپ کو غسل کے لیے صابن کی ضرورت ہے، دانت صاف کرنے کے لیے ٹوتھ پیسٹ کی ضرورت ہے، یا اور کوئی بھی چیز لاؤ، اب آدمی بہانہ تلاش کرتا ہے، دیکھ رہا ہے اس پر بنی ہوئی عورت کی تصویر کو، اور پوچھا جائے کیا کرتے ہو؟ میں دیکھ رہا ہوں کہاں بنی ہے، اور میں تو یہ دیکھ رہا ہوں اس کی قیمت کتنی ہے۔ یہ شیطان جو ہے وہ بہت بڑا ہمارا دشمن ہے، وہ ہماری رگ رگ سے واقف ہے، وہ اس طرح سے ہمیں بہکاتا ہے اور یہ پٹی پڑھاتا ہے کہ میرا ارادہ اس کو دیکھنا نہیں تھا، بلکہ میرا ارادہ تو قیمت دیکھنا ہے، یا دیکھنا ہے کس کمپنی میں بنی ہے، کہاں بنی ہے۔ یا اخبار اور میگزین جو ہمارے گھروں میں آتے ہیں وہ تو سارے تصویروں سے بھرے پڑے ہیں، ان میں بالخصوص خواتین کی تصویریں ہوتی ہیں، ایسی تصویروں کو دیکھنا بھی بد نظری میں شامل ہے۔ اور اسی طرح
آج ایک مزاج بن چکا ہے ہمارے معاشرے کا کہ رات کو سوتے نہیں اس وقت تک جب تک کہ سیریلوں کے اپنے معمولات پورے نہ کر لیں۔ ہمارے شیخ اور بزرگوں کے بتائے ہوئے معمولات تو ہم تاخ میں اٹھا کر رکھ دیں گے۔ کیا قرآن کی تلاوت، وہ تو رمضان گئی، اگلے رمضان کو اس کو ہاتھ لگے گا۔ تسبیح تو جانتے نہیں، 3 تسبیح کیا چیز ہے۔ لیکن یہ جو وقت پر آنے والی سیریلیں، اس میں کتنے کفریہ کلمات ہوتے ہیں اور فحش ناچنے والی عورتوں کی تصویریں اور کلپیں ہوتی ہیں، ایسی چیز کو دیکھنا بھی بد نظری میں شامل ہے اور ہم اس کو گناہ شمار نہیں کرتے۔ تو یہ سب شکل، یا شادی بیاہ کے موقع پر جو تصویریں کھینچی جاتی ہیں پھر اس کو البم کی شکل میں رکھا جاتا ہے۔ اب آدمی 2-4 مہینے کے بعد اس کو نکالے گا اور دیکھے گا، بیوی سے پوچھے گا یہ کون ہے جو تیرے بازو میں کھڑی ہے؟ اب یہ کیا چیز ہے؟ معلوم ہوا ہمارے دل میں چور ہے۔ کیا ضرورت ہے ایسی چیزوں کو دیکھنے کی؟ اولاً ایسی چیزیں ہی جائز نہیں، تو ان کو دیکھنا وہ تو بطریق اولا جائز نہیں ہوگا، یہ بھی بد نظری میں شامل ہے۔ اور انٹرنیٹ کی جو بلا ہے، آپ اگر کوئی اچھا پروگرام بھی دیکھنا چاہیں تو بیچ میں ایڈ کے نام پر ایسی چیزیں داخل کر دی گئی کہ آدمی نہ چاہتے ہوئے بھی ایسی چیزوں کو دیکھنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ یہ سب شکلیں ہیں اس زمانے میں بد نظری کی۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ نظر کی حفاظت کیسے ہو اور اس گناہ سے کیسے بچا جائے؟ تو اس کے لیے ہمیں کیا کام کرنا ہے اور اس کے نقصانات کیا کیا ہیں؟ پہلے ہم سمجھ لیں کہ بد نظری کے نقصانات کیا ہیں۔ کچھ نقصانات ظاہری اعتبار سے ہماری طبیعت پر پڑتے ہیں اور کچھ باطنی اعتبار سے۔ ظاہری نقصانات جو ہماری طبیعت پر آتے ہیں وہ یہ کہ اس کی وجہ سے مثانے کمزور ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ کمر میں اور جوڑ میں درد پیدا ہوتا ہے۔ ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ سر چکرانے لگتا ہے۔ ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ قوت مردانگی میں کمی آ جاتی ہے۔ ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان کے مزاج میں غصہ بڑھ جاتا ہے۔ ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ مزاج میں چڑچڑاپن پیدا ہوتا ہے۔ ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہمت اور ارادہ پست ہو جایا کرتا ہے، اور ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ چہرے کا رنگ اڑ جاتا ہے۔ یہ سارے نقصانات تو ظاہری اعتبار سے۔ اب ذرا باطنی اعتبار سے دیکھیں تو اس کی وجہ سے دل کی نورانیت ختم ہو جاتی ہے اور اس کی حفاظت دشوار ہو جاتی ہے، اور اس سے بڑھ کر نقصان کہ انسان کو سوء خاتمہ کا اندیشہ ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ مصر میں ایک مؤذن تھا جو برسوں پابندی سے اذان دیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ اذان دینے کے لیے مسجد کی چھت پر چڑھا۔ پڑوس میں ایک عیسائی پادری کا مکان تھا۔ اس کی نوجوان بیٹی پر نظر پڑی تو فریفتہ ہو گیا۔ اسے دیکھتے ہی اذان چھوڑ کر سیدھا اس کے گھر چلا گیا اور اس کو جا کر نکاح کی شادی کی پیشکش کی۔ اس نے کہا تو مسلمان ہے اور میں عیسائی ہوں، میرا باپ ہرگز یہ رشتہ منظور نہیں کرے گا۔ اس نے کہا میں اپنا مذہب تبدیل کر لیتا ہوں۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ وہ مرتد ہو گیا۔
دین سے پھر گیا، اس نے عیسائیت اپنا لی اور اسی دن شام کے وقت کسی کام سے چھت پر چڑھا تھا، گر گیا، پیر پھسلنے کی وجہ سے مر گیا۔ دیکھیے دین بھی گیا، ایمان بھی گیا اور لڑکی بھی ہاتھ نہ آئی۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ معلوم ہوا بد نظری کا یہ بہت بڑا نقصان ہے کہ انسان اپنے دین سے اور اپنے ایمان سے محروم ہو جایا کرتا ہے۔ اب اس کی حفاظت کیسے ہو؟ اس کی حفاظت کے علماء نے جو طریقے بیان کیے، ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان خیال بدل دے، جہاں کسی عورت پر نظر جائے خیال بدل دے۔ خیال بدلنے کی بہت سی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ جب کسی عورت پر اچانک نظر چلی جائے اور شیطان دل میں یہ بات ڈالے کہ اس کو دیکھتا رہوں، تو اس وقت یہ خیال کرے، یہ سوچے کہ اگر یہ بدصورت ہے اور اس کے پاس جمال اور حسن نہیں ہے تو خام و خواہ ایسی بدصورت عورت کو دیکھ کر میں نے ایسا گناہ کیا جس میں کوئی لذت نہیں، گناہ بے لذت کیا۔ اور اگر خوبصورت ہے تو مجھے دیکھ کر کیا فائدہ ہوگا، یہ میرے ہاتھ آنے والی تو ہے نہیں، میرے نکاح میں آنے والی تو ہے نہیں۔ یہ خیال بدلنے کی ایک شکل ہو سکتی ہے۔ یا انسان خیال اس طرح سے بدلے کہ جہاں کسی عورت پر نظر جائے اس وقت کسی بدصورت آدمی کا چہرہ، اس کی شکل ذہن میں لے آئے کہ فلاں آدمی کتنا کالا ہے اور اس کے بال بھی نہیں ہے، دانت بھی آگے نکلے ہیں، آنکھوں سے بھی معذور ہے، اپاہج ہے۔ تو جب ایسی ڈراؤنی خوفناک شکل انسان ذہن میں لائے گا تو یہ شکل اس کے ذہن سے نکل جائے گی۔ یا خیال بدلنے کی ایک شکل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ چاہے یہ عورت اس وقت حسین اور جمیل ہے، خوبصورت ہے، لیکن اس کا انجام کیا ہے؟ اس کا انجام ایک قبر کی تنہائی میں جا کر ہڈیاں ہو جانا، ریزہ ریزہ ہو جانا، چورا چورا ہو جانا، انجام پر نظر ڈالے۔ یا انسان اپنے شیخ اور پیر کا تصور کرے کہ اگر میرے شیخ کی موجودگی میں میں ایسا کام کروں اور کسی عورت کو دیکھوں تو وہ مجھے ڈانٹیں گے نہیں، وہ مجھے بولیں گے نہیں۔ جب انسان یہ سوچے گا تو پھر ایک قدم آگے بڑھائے کہ پھر رب العالمین تو ہر وقت مجھے دیکھ رہا ہے، وہ تو آنکھوں کی خیانت اور دلوں کے بھید سے بھی واقف ہے۔ تو یہ ایک شکل ہے، ایک علاج ہے خیال بدلنا۔ بد نظری کا دوسرا علاج ہے نفس کو سزا دینا۔ اب سزا دینے کی الگ الگ صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک شکل یہ ہے کہ آدمی یہ طے کر لے کہ جب بھی مجھ سے یہ گناہ ہوگا میں 2 رکعت نفل نماز پڑھوں گا۔ اب جب 2 رکعت پڑھے گا تو شیطان سوچے گا کہ اس کم بخت کو میں نے گناہ کروایا اور اس نے تو 2 رکعت پڑھ کر 4 سجدے کیے، شیطان کو سجدے سے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ تو آدمی یہ سزا طے کر لے چند دنوں کی سزا میں ہی انشاءاللہ یہ جرم ختم ہو جائے گا، آدمی اس سے رک جائے گا۔ یا سزا دینے کی ایک شکل علماء نے یہ تجویز کی کہ کھانے پینے کا شوقین آدمی ہے تو اپنے نفس پر ایک روزہ لازم کر لے کہ اگر میں نے یہ گناہ کیا تو 1 روزہ رکھوں گا۔ اگر وہ غریب آدمی ہے تو کچھ پیسے صدقہ دینے کی سزا تجویز کر لے کہ اگر مجھ سے یہ جرم ہوا تو میں 10 روپے صدقہ دوں گا۔ اب 1 مرتبہ دیکھنے سے 10 روپے، دن میں 10 مرتبہ دیکھے گا تو 100 روپے چلے جائیں گے، سوچے گا یہ سودا تو مشکل ہے، اس سے بہتر ہے کہ چھوڑ دو یہ کام۔ اور ایک سزا یہ بھی ہے کہ آدمی ایک کمرے میں بیٹھ کر اپنے ہی ہاتھ سے اپنے بدن پر، کمر پر کچھ کوڑے مارے، کچھ لکڑیاں مارے اور نفس کو خطاب کر کے یہ کہے کہ اس کا مزہ چکھ لے۔ جب تیری اس حرکت پر فرشتے آگ کے کوڑے ماریں گے اس وقت کیا ہوگا؟
اگر آدمی یہ سوچ لے تو انشاءاللہ وہ اس جرم سے بچ سکتا ہے۔ تو یہ بھی ایک شکل ہے۔ یہ دوسرا علاج نفس کو سزا دینا۔ تیسرا علاج ایسی جگہ جہاں مرد اور عورت کا اختلاط ہو، ایسا مجمع جہاں مرد اور عورت کے ملاپ کا اندیشہ ہو، ایسے مواقع سے اپنے آپ کو بچانا۔ اگر انسان اس پر کوشش کرے تو بھی اس جرم سے، اس گناہ سے بچ سکتا ہے۔ چوتھا علاج یہ ہے کہ انسان اللہ کی معیت کا استحضار کرے، یعنی یہ خیال کرے کہ میرا رب ہر وقت میرے ساتھ ہے اور اس نے فرشتے میرے ساتھ لگا رکھے ہیں جن کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے، اور وہ میرے ہر عمل کو نوٹ کر رہے ہیں۔ اگر انسان اپنے رب کی معیت کا، رب کے ساتھ ہونے کا، فرشتوں کے ساتھ ہونے کا استحضار کرے گا، کرامن کاتبین کے اعمال کو نوٹ کرنے، درج کرنے کا خیال کرے گا، تو انشاءاللہ اس گناہ سے، اس برائی سے بچ سکتا ہے۔ تو یہ بھی ایک علاج ہے، اللہ کی معیت کو، اس کے استحضار کو سوچنا۔ ایک علاج یہ ہے کہ انسان حوروں کی خوبصورتی کا تصور کر لے۔ جس وقت کسی حسین و جمیل عورت پر نظر جائے، انسان یہ خیال کر لے کہ آخر اس میں بھی اللہ نے گندگی رکھی ہے اور یہ بھی ایک فنا ہونے والی چیز ہے۔ میرے رب نے اپنی قیمتی جنت میں میرے لیے ایسی حسین و جمیل عورتیں تیار کر رکھی ہے کہ ایک ادنا جنتی کو 72 حوریں دی جائے گی۔ اور ایک علاج یہ ہے کہ انسان دیدار الہی کا تصور کرے، یہ خیال کرے کہ اس کا حسن ہی کیا ہے، اس کا جمال ہی کیا جمال ہے۔ اصل حسن اور جمال تو میرے رب کا جمال ہے کہ کل قیامت میں جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے اور جنت میں جو بازار لگا کرے گا، لوگ اپنے اپنے مقام کے اعتبار سے مسندوں پر ہوں گے، کچھ سونے کی کرسیوں پر، کچھ چاندی کی کرسیوں پر، اور کچھ مشک کے ٹیلوں پر ہوں گے۔ بدلی آئے گی، اس میں سے عطر کی بارش ہوگی، درمیان کے سارے حجابات ہٹیں گے، ہر آدمی اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے اپنے رب کا ایسے دیدار کرے گا جیسے 14ویں رات کے چاند کا دیدار کیا جاتا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے مثال دی تو 14ویں رات کے چاند کی مثال دی، بادشاہ کی سواری کی مثال نہیں دی کہ کسی بادشاہ کی سواری گزر رہی ہو، ہٹو بچوں کی صدائیں آ رہی ہو اور خوب جھمیلا ہو اور اس مجمع میں کسی نے دیکھا کسی نے نہیں دیکھا، ایسی مثال نہیں دی، بلکہ مثال دی 14ویں رات کے چاند کی کہ ہر آدمی بغیر تکلیف کے آسانی کے ساتھ اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے اپنے رب کا دیدار کر سکتا ہے۔ تو جنت میں ایسے دیدار ہوگا، درمیان کے حجابات ہٹ کر، اور رب العالمین کا براہ راست سلام آئے گا جس کو سورہ یاسین میں نقل کیا گیا، سلام قولا من رب الرحیم۔ تو یہ حسن ہی کیا، اس لڑکی کا، اس عورت کا جمال بھی کیا، اس کی خوبصورتی ہی کیا، بلکہ اصل خوبصورتی، اصل جمال، اصل حسن تو میرے رب کا حسن ہے، اس کا جمال ہے، اس کی خوبصورتی ہے۔ اور ایک علاج یہ بھی ہے کہ انسان ماں بیٹی کا تصور کر لے، بہن کا تصور کر لے، جب کسی عورت کو دیکھ کر برے خیالات دل میں آئے تو یہ سوچ لیا کرے کہ آخر یہ بھی کسی کی بیٹی، کسی کی بیوی، کسی کی
بہن کسی کی ماں ہے، اگر میری ماں کو اس طرح بری نظر سے کوئی تاڑے دیکھے تو کیا میری غیرت برداشت کرے گی؟ میری بہن کو، میری بیوی کو، میری بیٹی کو کوئی دیکھے تو کیا میں برداشت کروں گا؟ ہرگز نہیں۔ تو یہ بھی کسی کی بہن، بیٹی، بیوی، ماں ہو سکتی ہے۔ اور ایک علاج یہ بھی ہے کہ انسان یہ خیال کرے کہ اگر میں نے بری نظر سے کسی کو دیکھا تو فرشتے لوہے کی سلائی آگ میں گرم کر کے وہ میری آنکھ میں گھمائیں گے، اس وقت میرا انجام اور میرا حال کیا ہوگا؟ یہ تو چند لمحے کی لذت ہے، اس چند لمحے کی عارضی لذت میں اپنے رب کی ناراضگی کیوں حاصل کروں اور میں جہنم کی سزا کا مستحق کیوں بنوں؟ اگر انسان یہ ساری چیزوں کو سوچ لے تو اس برے گناہ سے بچ سکتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس وقت ہمارے معاشرے میں جو یہ گناہ پایا جا رہا ہے بہت کثیر اور وافر مقدار میں ہے، اس سے بچنے کی بہت ضرورت ہے، اس لیے کہ اس کی حفاظت ہی دراصل ایمان کی حفاظت ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو بری نظر سے محفوظ رکھے، اس کے برے اثرات سے محفوظ رکھے، اور ہماری نگاہوں کو اس کی رضامندی والے کاموں میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔